رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں حاضری دینے اور شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کے بعد ہم یہاں کے نوجوان اور یہاں کے اہل محلہ جو ہیں جنہوں نے اس محفل کو رچایا اور اس طرح سے بہترین انتظام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا کرے اور ان کی ان خدمات کو قبول فرما لے. دوستو، آج کوئی وعظ و نصیحت یا تقریر کا موقع تو نہیں ہے، چونکہ آج ایک خاص مسئلہ سمجھنا اور سمجھانا ہے. وعظ و نصیحت تو ہوتی ہے، کچھ دھواں دھار باتیں کی جائے اور کچھ، لیکن معاملہ یہاں کیا ہے، ایک نہایت نازک مسئلے کی وضاحت ہے. وہ شاید یہاں لکھا ہوگا حدیث کا مقام، حدیث کا مرتبہ، حدیث کی اہمیت کیا ہے. آخر اس موضوع کے اختیار کرنے یا اس پر جو ہم آج گفتگو کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آخری نبی کو بھیجا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اب قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان اگر جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت کا مستحق بنا سکتا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لے. اگر کوئی انسان نبی کے حکم، نبی کی لائی ہوئی شریعت، نبی کے گفتار اور کردار سے اگر اس نے اعراض کر لیا
تو اعراض کر لیا تو وہ انسان نہ کبھی جہنم سے آزاد ہو سکتا ہے نہ ہدایت کا مستحق بنتا ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت بڑی اہم ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کے گفتار کردار، آپ کے تعلیمات اور ہدایات میں بہترین اسوہ ہے، بہترین طریقہ موجود ہے، لیکن اس شخص کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو انسان تین چیزوں کا طرفدار ہو اسے تو بس ایک ہی راستہ ہے کیا کہ ہمارے نبی کا اسوہ اپنا لے۔ تین چیزیں جو چاہتا ہو، نمبر ایک میرے بھائی لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کا حق ادا کرنا چاہتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے اور اس چاہتا ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہوں تو رب ہماری عبادات، رب ہمارے گناہ عبادات کو قبول کرے اور رب ہماری مغفرت اور بخشش کر دے۔ اگر چاہتا ہے کوئی انسان کی زندگی گزری بستر پر پڑا ہوا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، سارے علاج معالجے کے راستے بند ہو چکے ہیں، کیوں؟ اب انسان کو موت نظر آ رہی ہے، اب اسے سمجھ میں آ گیا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ جب انسان نے دیکھ لیا کہ بالکل ملک الموت سر پر کھڑے ہیں اور اب روح قبضہ کرنے والے ہیں، ایسے موقع پر جو انسان یہ چاہتا ہے کہ ملک الموت آئیں، روح قبضہ کرنے والے آئیں اور کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاکیزہ روح سلام کریں اور رب کا پیغام پہنچائیں اور کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح یہ دنیا کی زندگی ختم، اب یہاں دنیا سارے مشاکل سارے مصیبت کا وقت ختم ہو گیا، اب تیرے آرام کا وقت آیا، یہ عمل کا وقت تھا اب بدلے کا وقت آیا، آرام کا وقت آیا۔ ارجعی الی ربک، اس لیے جسم سے نکلو اور اپنے رب کے پاس واپس چلو۔ رب نے تمہیں ایک عرصے تک متعینہ مقدار تک تمہیں یہاں بھیجا تھا اور اب وہ وقت ختم ہے، اب آپ پھر اپنے رب کے پاس جائیں۔ اور کیا بشارت دی جا رہی ہے؟ راضیۃ مرضیہ، آج رب تجھ سے راضی ہے اور رب تجھے اتنا دے دے گا کہ تو بھی خوش ہو جائے گی۔ جو انسان چاہتا ہے کہ یہ مقام و مرتبہ حاصل کرے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے دوستو، کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نمبر 2 والیوم الآخر، اور جو چاہتا ہے کہ قیامت کے روز جب وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھیڑ دی گئیں اور سارے مردے نکل گئے اور رب کے سامنے حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے پیش ہو، تو والیوم الآخر، اس وقت بھی اللہ رب العالمین بلائے اور حساب کتاب آسان کر کے حشر کی ساری مشکلات اللہ تعالی ہماری ختم کر دے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ حشر کے میدان میں بھی اسے اللہ رب العالمین کے رضا، اللہ کی خوشنودی، مغفرت اور بخشش حاصل ہو جائے تو اس کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نمبر 3 وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اپنے رب کی عبادت خوب کرنا چاہتا ہے، جو اپنے رب کو خوب یاد کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اجر و ثواب کے اعمال کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے دوستو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ
حسنا، اے لوگو ہمارے نبی کا اسوہ اپنا لو، نبی کے چال چلن، نبی کے طریقے کو اپنا لو، اللہ بھی راضی ہو گیا، آخرت بھی تمہاری سدھر گئی اور جنت میں بھی تو پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نعم البدل تمہیں عطا کر دیا۔ یہ تینوں چیزیں اگر چاہتا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا تم نبی کے اسوہ کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو اپنے نبی کا اسوہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، حدیث کی اہمیت اور عظمت، حدیث کا مقام و مرتبہ، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حدیث کے معنی آتے جدید کے۔ جدید، ہر نئی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث۔ ہر نئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ کل محدثۃ، ہر حدیث چیز بدعت ہوگی۔ کیا مطلب؟ ہر وہ نئی چیز جو تم نے ایجاد کیا ہو کیا ہوگی؟ بدعت۔ حدیث و احادم بالاسلام کہا جاتا ہے، ابھی نیا یہ اسلام میں داخل ہوا ہے، لیکن ہر بات انسان منہ سے نکالتا ہے تو نئی ہوتی ہے، اسی لیے بات کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ حدیث۔ یہ حدیث کا معنی لغت میں ہے، آیا شریعت میں جس کے متعلق موضوع آج کا عنوان رکھا ہے، شریعت کے اصطلاح میں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے اقوال کو، نمبر 2 نبی علیہ السلام کے افعال کو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جو کچھ دین کی باتیں، شریعت کی باتیں اور لوگوں کے تعلیم اور ہدایت کے لیے جو باتیں آپ نے کہا زبان سے ادا کیا، اس کو کہا جاتا ہے حدیث، اور یہ ہے حدیث قولی۔ اسی طرح سے تشریعی طور پر امت کے سکھلانے کے لیے، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ نے جو عمل بھی کیا اس کو بھی کہا جاتا ہے حدیث، اور اس کو کہا جاتا ہے حدیث فعلی۔ پہلی حدیث قولی اور دوسری حدیث فعلی۔ اور نمبر 3 حدیث کی ایک قسم اور ہے، وہ یہ ہے نبی علیہ السلام نے نہ کیا اور نہ آپ نے فرمایا، نہ آپ کا قول ہے اور نہ آپ کا فعل ہے۔ آپ کا قول اور فعل تو نہیں ہے، آپ کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں، آپ کی مجلس میں، کہ آپ کے عصر میں کسی نے کوئی بات کہی، کوئی فتویٰ دیا، کوئی بات کہی یا کوئی چیز کسی بات پر عمل کیا، اور نبی علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ اس نے فلاں بات کہی یا اس نے فلاں عمل کیا، آپ کے علم میں بات آئی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کیا، اس کو کہا جاتا ہے حدیث۔ یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ قولی اس میں نہ پر کی زبان سے آپ نے ادا کیا قول، نمبر 2 فعلی اس میں نہ پر کہ آپ نے اس پر اس کو عمل جامہ پہنایا، اپنے اعضاء سے عمل کیا، حدیث فعلی۔ اور ایک تیسری جو ہے حدیث تقریری۔ حدیث تقریری کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سمجھ لیا تقریری کیوں کہتے ہیں؟ تقریر ہے برقرار رکھنا، یعنی آپ نے نہ کیا اور نہ آپ نے کہا، لیکن آپ کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا یا کوئی بات کہی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کیا، اور یا آپ نے اس پر پسندیدگی کا اظہار کیا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث تقریری۔ یعنی ایسی حدیث جس کو آپ نے برقرار رکھا ہے دوسروں کی طرف سے، لیکن آپ نے اس کو برقرار رکھا، تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ اور تینوں قسم کی حدیثیں دوستو واجب الاتباع ہوتی ہیں، واجب العمل ہوا کرتی ہیں، یہ بھی حجت مانی جاتی ہیں۔ آج حدیث کے متعلق ہم چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے ہاں اصل میں یہ دروس علمیہ نہ ہونے کی بنا پر یا کوئی علمی مباحث، علمی تقاریر نہ ہونے کے بنا پر، یا تو ہم نے جہنم کی بات سنی یا
जन्नत की। और अगर कभी सुना तो हूरों की खूबियां हमने सुनी, फदाइल सुने। क्या सुने? फदाइल। सारी जिंदगी गुजर गई फदाइल सुनते सुनते, मसाइल हमने कभी सीखने की कोशिश नहीं किया। तो जरा दोस्तों समझो पहले, आज हदीस के मुतालिक बहुत सारे गलत अफकार, गलत नजरिए और गलत अंदाज इख्तियार कर लिया गया है। इसलिए आज इस मजलिस में मैंने कहा तकरीर नहीं बल्कि तफहीम, इफहाम और तफहीम के तौर पर हम हदीस के मुतालिक चंद बातें आपके सामने रखते हैं। नंबर एक, ये नबी की जो हदीस है इसका मकाम और मर्तबा कोई मामूली नहीं। हदीस वही इलाही है। क्या है मेरे भाई? वही इलाही। वही किसको कहती हैं? वही किसको कहते हैं? वही कहते हैं चुपके चुपके पोशीदा। कोई बात आपको बता दी जाए उसको क्या कहा जाता है? वही। चूंकि वही आती है तो चुपके ही चुपके आई तो अक्सर नबी को पता चला। समझ गए ना? जो काना फूसी छोटे पोशीदा तौर पर जो गुफ्तगू की जाए उसको क्या कहा जाता है? वही। वइन्न शयातीन लयूहून इला औलियाहिम। अल्लाह ने फरमाया शैतान अपने एक शैतान अपने दोस्तों को वही भेजता है। क्या है? वही करता है। क्यों? मिन शर्रिल वसवासिल अल्लज़ी युवस्विसु। लाउड स्पीकर शैतान कभी लगाया? जरा सोचो, दुनिया कितनी तरक्की कर गई, आज तक उस शैतान ने लाउड स्पीकर नहीं और ना मोबाइल, ना फेसबुक की बुक फेस क्या कहते हो, फेसबुक, और ना तो व्हाट्सएप उसने इस्तेमाल, ना ईमेल इस्तेमाल किया, ना मैसेज भेजा। लेकिन सबसे बड़ा काम शैतान ही कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया क्यों? वो वही भेज रहा है, यानी कान में फूंक रहा है। इसको क्या कहा जाता है? वही। शरीयत के इस्तिलाह में, शरीयत के इस्तिलाह में वही किसको कहते हैं? अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला डायरेक्ट या जिब्राइल अमीन या किसी फरिश्ते के जरिए अपना पैगाम जो किसी को पहुंचाता है उसको कहा जाता है वही। अरबी जबान में ये वही का मतलब है। लुग़वी एतबार और शरई हैसियत से मैंने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना कोई पैगाम, अल्लाह ताला अपनी कोई बात किसी नबी को बजाते खुद किसी इंसान को या फरिश्ते के जरिए अगर कोई पैगाम भेजता है तो उसको कहा जाता है वही। अल्लाह, यह है वही मेरे भाई। इसीलिए हम ये जो आप हजरात के सामने पहली बात रखना चाहे क्या, हदीस जो है वो कहीं बाजार की खरीदी हुई चीज नहीं है भाई कि चाहो तो लो चाहो रिजेक्ट कर दो। बिल बना हुआ है भाई, नहीं ये इसमें मिस्टेक है मैं नहीं लूंगा, नहीं। या किसी स्कूल मदरसे के लाई हुई नहीं, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कोर्स किया हुआ नहीं है। नबी की हर हदीस कहां से नादिल हुई? सातवें आसमान अर्श वाले रब की तरफ से नादिल है। हदीस का ये मकाम, ये मामूली चीज नहीं है किसी फैक्ट्री से आपने पानी की तरह खरीद लिया उसको। हदीस समझो पहले, हदीस का ये मकाम व मर्तबा, जिस तरह से कुरान आसमान से लौह महफूज से नादिल हुआ, ऐसे ही अल्लाह ताला ने हदीस को कहां से नादिल किया? वो आसमान से, वही इलाही है। दलील अल्लाह अकबर। वअन्ज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सूरतुन निसा। ए अल्लाह, ए हमारे नबी, अल्लाह ने आप पर किताब नादिल किया, वल हिकमत, और क्या नादिल किया? हिकमत। पता चल गया नादिल होने वाली एक चीज नहीं, अल्लाह ताला ने आसमान से जो नादिल किया वो दो चीजें हैं। एक है मेरे भाई क्या?
قرآن اور نمبر 2 حدیث. یہ ہے 2 چیز نازل ہوئی. بات چل رہی تھی دوستو کہ وحی ہے. کیسے وحی ہے؟ آئے دلیل کی روشنی میں دیکھتے ہیں. حدیث پہلی چیز، یہ آیت ہی رہنے دے بھی. بات چل رہی پہلی چیز کہ حدیث اللہ کی وحی ہے. دلیل اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 162، غور سے سنیں گے تبھی مسئلہ سمجھ میں آئے گا. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ورنہ ساری کہانی رات بھر کہتے رہے، بعد میں آرام مرد تھا یا عورت تھی. یہ نوبت نہ آئے جہاں سمجھ میں رہے ہاتھ اٹھاؤ کیا کہا آپ نے. سمجھو پہلے میرے بھائی، حدیث کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے، معمولی چیز نہیں ہے. دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 163 163. اللہ اکبر. کیا ہے؟ انا اوحینا الیکا. اب ذرا غور سے سنو. انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح. کما اوحینا الی نوح. انا اوحینا الیکا. سمجھ میں آ رہے نا بھائی؟ انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح. اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی بھیجی ہے، ویسے ہی ہم وحی بھیج رہے ہیں. کیسے؟ کما اوحینا الی نوح، جیسے آپ سے پہلے اپنے نبی نوح پر وحی بھیجی تھی. آئی بات سمجھ میں؟ والنبیین من بعدہ، اور نوح علیہ السلام کے بعد بھی لاکھوں نبیوں پر ہم نے وحی نازل کی تھی. آئی بات سمجھے؟ پہلے مسئلہ تو بڑا مشکل ہے لیکن سمجھ جائیں گے تو زندگی بھر کے لیے یاد ہو جائے گا یہ سبق. آج ایک کلاس بڑی اہم ہے، سمجھ گئے نا؟ ذرا غور سے سنو. انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی بھیجی ہے، وحی نازل کی ہے. اور کیسے بھیجی؟ کما اوحینا الی نوح، جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی تھی. آپ گنتے جائیں کتنے نبی ہوتے ہیں. سب سے پہلے حضرت نوح نمبر 1. والنبیین من بعدہ، اور پھر نوح علیہ السلام پر ہم نے وحی کو ختم نہیں کیا. والنبیین من بعدہ، اور نوح کے بعد بہت سارے جتنے انبیاء آئے تھے ان پر بھی ہم نے وحی بھیجی تھی. ایک نبی ہو گئے حضرت نوح. آگے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا. کسی نے یاد کیا کتنے نبی ہوئے؟ اللہ جزائے خیر دے. 12 ہو گئے ہوں گے. 11 نہیں 12 ہو جائیں. چلو پھر گنیں گے انشاءاللہ. آپ ذرا سوچو. چلو 11 صحیح. احد عشرہ کا گبن بڑی اچھی آئے. ذرا سوچو اللہ نے کیا فرمایا. یہ لفظ کما پر غور کرنا ہے. کس پر؟ لفظ کما. کا یہ لفظ جو ہے لیس کا مثلہ شیء. یہ کا جو آتا ہے یہ نظیر کے لیے یعنی مثل کے لیے. یہ چیز ہم کیا کہیں گے؟ انت کا مثل ہی. آپ کی شکل اور بازو والے کی شکل بالکل ملے تو ہم کیا کہیں گے؟ انت کا مثل، بالکل سیم ٹو سیم. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے لفظ کا آتا ہے. مثل بھی آتا ہے لیکن لفظ کا بھی آتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انا اوحینا الیکا. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے. اور کیسے بھیجی؟ کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے نوح کے پاس طرف وحی بھیجی تھی. ٹھیک ہے نا؟
والنبیین من بعدی، اور نوح کے بعد بھی بہت سارے انبیاء ہم نے بھیجے، سب پر ہم نے وحی نازل کی۔ پھر نوح کا تذکرہ آیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جیسے آپ کی طرف ہم نے وحی بھیجی ہے۔ یاد رکھیے گا ہر نبی کے ساتھ آپ کا تذکرہ کرتے جائیں، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے حضرت نوح پر۔ آگے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ویسے بھی بھیجی ہم نے وہی جیسے حضرت ابراہیم پر، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے آپ پر ویسے ہی وہی بھیجی ہے جیسے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور اسباط اور حضرت عیسیٰ پر نازل کی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ، جیسے اپنے نبی ایوب پر اور اپنے نبی کس پر؟ یونس پر، اور ہارون، اور ہارون پر، وسلیمان، سلیمان پر، وداؤد وآتینا داؤد زبورا۔ اب یہاں جو سمجھنا ہے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے سب کے دل میں بات اتر جائے، اور یہ اتنی بڑی دلیل ہے، ہر حدیث وحی الہی، حدیث کا مقام، حدیث کی عظمت، حدیث کا اعلیٰ مرتبہ، عرفہ مرتبہ ہونا، اتنی بڑی حدیث، اتنی بڑی چیز حدیث۔ اللہ نے فرمایا 11-12 نبیوں کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ والنبیون ملانے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ اب اللہ رب العالمین نے یہ جو 12 نبیوں کا تذکرہ کیا یا 11 کا، اس میں سب سے پہلے حضرت نوح، ٹھیک ہے نا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت اسباط۔ ان میں آپ ذرا غور کریں، اللہ اکبر دوستو، سمجھو اس کو، یہ بڑی علمی چیز ہے، اور انشاءاللہ زندگی بھر یاد رکھو گے اور زندگی بھر یہ چیز ہمیں فائدہ دے گی۔ لیکن پہلے کیا یاد رکھنا ہے؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا۔ اللہ رب العالمین نے جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا، ان میں حضرت موسیٰ، اللہ سوچو، حضرت حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد، یہی ہیں جن پر اللہ نے کتاب نازل کی، باقی جتنے ہیں سب بغیر کتاب والے ہیں۔ ہاں، نئی بات سمجھ میں آئی؟ آئی بات سمجھے نا؟ آئی بات سمجھ میں؟ اب سوال یہ ہے میرے بھائیوں، حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت یعقوب بھی نبی، اسباط بھی نبی، یوسف بھی نبی، یونس بھی نبی، ایوب بھی نبی، حضرت سلیمان بھی نبی۔ نبی تو سب ہیں، وہی سب پر نازل ہوئی، لیکن بغیر کتاب کے۔ پتہ چل گیا اللہ کی وحی جو نازل ہوتی ہے 2 طرح سے، ایک کتاب کی شکل میں، دوسری حدیث کی شکل میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر صرف قرآن وحی ہے، صرف قرآن وحی ہے، تو حضرت نوح کیسے نبی بن گئے؟ اللہ نے فرمایا نوح پر میں نے، اللہ نے کیا، اے نبی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، نوح کی طرف جیسے وہی بھیجی ویسے آپ کی طرف۔ حالانکہ نوح پر اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل، کوئی کتاب نازل نہیں کی، لیکن وہی نازل ہوئی، جو وہی نازل ہوئی اسی کی نام کیا ہے؟ حدیث۔ اللہ اکبر، آئی بات سمجھ میں؟ حضرت اسحاق پر کوئی کتاب نہیں، لیکن ہے نبی، وہی نازل ہوئی۔ حضرت اسماعیل پورے ابو العرب ہیں، اتنی بڑی عرب دنیا، سب کا نبی حضرت اسماعیل، لیکن اللہ نے کتاب نہیں دیا، وہی ضرور نازل کی۔ آئی بات سمجھ میں؟ حضرت موسیٰ، حضرت ایوب جلیل القدر نبی،
حضرت یونس، حضرت یعقوب، سارے لوگ، سلیمان کو ذرا دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے آسمان، فضا، ہوا کو، درخت اور شجر کو، انسان اور جن کو، ساری چیزوں کو مسخر کیا۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے پرندوں کی بات کرنا بھی ہم نے سلیمان کو سکھایا، لیکن آسمانی کتاب نہیں، مگر وہی نازل ہو رہی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام پر کتاب بھی نازل ہوئی اور حدیث بھی۔ ہمارے آخری نبی جو ہیں، یہ جتنے انبیاء مذکور ہیں کیے ہیں، ان میں دو قسم کی وحی والے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کو کہ وحی کی شکل میں کتاب ملی، عیسیٰ، موسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام، لیکن اکثر ایسے ہیں 8-9 یا 7-8 جن پر اللہ نے وحی تو نازل کیا لیکن کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ لیکن الحمدللہ ہمارے آخری نبی، سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت میں دونوں وحی عطا کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ حدیث پھر کہوں گا کہیں کورس کرنے سے نہیں حاصل ہوتی، کسی فیکٹری یا شاپنگ سینٹر سے خریدی نہیں جاتی، کسی اسکالر سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ حدیث وحی ہے، اور کہاں سے نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب نمبر 2 آؤ، حدیث جیسے وحی ہے ایسے ہی منزل من اللہ ہے۔ دوستو کیا ہے؟ منزل من اللہ، وحی ہے۔ اور جس طرح سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اسی طرح سے فرشتوں کے ذریعے اللہ نے کیا نازل کیا؟ اکثر وہی لے کے کون آتے رہے؟ جبرائیل امین، جبرائیل امین بھی آتے رہے۔ ہم نے سورۃ النساء کی آیت شروع میں آتا کیا؟ وَأَنزَلَ، اللہ نے نازل کیا آپ پر الکتاب والحکمہ، اے نبی آپ پر اللہ نے کتاب بھی نازل کیا اور حدیثیں بھی کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ پتہ چل گیا کہ جیسے قرآن نازل ہوا ایسے ہی حدیثیں بھی آسمان سے اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اب 2-1 مثالیں دے دیں کہ سمجھ میں آ گئی بات۔ مثال سنیں گے؟ چلو، ایک حدیث بڑی جامع معنی حدیث یاد رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، امام بخاری الادب المفرد، صحیح میں نہیں کہا الادب المفرد، امام حاکم مستدرک میں، امام ابو داؤد طیالسی اپنی مسند میں، طبرانی نے اپنے معاجم میں، بسند صحیح منقول ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، بازو میں صحابہ موجود تھے، آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، اے لوگو، قرآن نازل ہوتے ہوئے بڑے واقعات سنے ہیں نا کہ آپ کا سر مبارک جھک جاتا اور قرآن نازل ہوتا، آپ پسینے سرابور ہو جاتے، سب سنا ہے۔ اب آئیں جو ہم بتا رہے ہیں کہ حدیث بھی قرآن کی طرح کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ ہوئی آسمان، ہوتی ہے نہیں ہوئی ہے۔ باقی اب جو کہے گا ہم پر وہی یاری جھوٹا ہوگا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی تھا، ہاں یہ سب جھوٹے نمبر ہی ہوں گے، دجال۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری امت میں دجال پیدا ہوں گے، یا جیسے بھی اورنگ آباد میں ایک پیدا ہو گیا ہے حنیف شکیل یا شکیل حنیف بدبخت کا نام ہے، کیا کہتا ہے؟ امام مہدی آ چکے میں ہوں، میں مہدی بنا اورنگ آباد کے جنگل کے اندر۔ یہ شیطان ایسے نہیں ہوتے، یہ سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے۔ اللہ اکبر، کون آئے تھے؟ اب سے سوال یہ ہے کہ ہم حدیث سناتے ہیں اور جبرائیل امین آئے تھے، جا کے انٹرنیٹ میں کھولو کہ کس پارے میں ملتا ہے، نہیں پاؤ گے، کیوں؟ قرآن نہیں ہے لیکن وہی ہے، حدیث ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ اے لوگو اتانی جبرائیل آنفن، ابھی جبرائیل امین آئے تھے۔ کیا کہا؟ 5 پیغام لے کر کے، بڑا پیارا، بڑے پیارے پیغام سنو۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشما شئت فإنک میتون، یہ دیکھو کتنی پیاری تعلیم لے کر کے وہی آ رہی ہے۔
فرشتے کے ذریعے آ رہی ہے، لیکن قرآن نہیں بلکہ کیا ہے وہ حدیث. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسما شئت فإنک میت واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ واحبب من شئت فإنک مفارق وَعَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ. اللہ اکبر. 5 عالی شان پیغام بدر یہ وہی لے کر کے آئے، اور آپ مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل امین پیغام لے کر کے آ رہے ہیں، وہی لے کر کے آئے، 5 چیزوں باتوں کی وہی لے کر کے آئے، لیکن کسی نے دیکھا نہیں. وہی کیفیت تھی جو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے قرآن نازل کرتا تھا. 5 چیزیں کیا ہیں؟ اب ذرا سنتے جاؤ. نمبر 1، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسما شئت فإنک میت. آپ جب تک چاہیں تو اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، آپ زندہ رہیں، کھائیں، آرام کریں، نبوت رسالت کا حق ادا کریں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، ہمیشہ آپ کو دنیا میں رہنا نہیں ہے. فإنک میت. ایک دن وقت پورا ہوگا اور ملک الموت آئیں گے، آپ کی روح قبض کر لے گے اور آپ کو بھی ایسے دفنا دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عبرت کی چیز. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسما شئت فإنک میت. نمبر 2، وعمل ما شئت. اے نبی علیہ السلام، عمل جو چاہیں آپ کریں، جتنا کریں، لیکن ایک چیز نہیں بھولیے گا. اللہ اکبر. کیسے وہی نازل ہو رہی دوستو؟ وعمل ما شئت. آپ عمل کریں جو چاہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں. وہ کیا ہے؟ جو عمل کریں گے آپ کو اس کا بدلہ ملنا ہے. جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. ہے میرے بھائیو، فإنک مجزی. یاد رکھیں، جو بھی آپ عمل کریں گے، کسی نہ کسی ایک دن قیامت کے دن آپ جو بھی عمل کریں گے اس کا بدلہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. 2 ہو گئے. نمبر 3، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ تُفَارِقُ مُفَارِقُ. آپ جس سے چاہیں محبت کر لیں، لیکن ایک دن چھوڑ کر کے جانا ہی ہے آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ ماں سے بڑی محبت ہے نا، باپ سے بڑی محبت، بیوی سے کیا پوچھنا، کیا پوچھنا، بچوں سے کیا پوچھنا، کس سے بھی محبت کیجئے آپ. فَإِنَّكَ مُفَارِقُ. ہم آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، سب کو چھوڑ کر کے اکیلے ہی جانا ہے قبر میں. اللہ اکبر. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 4، وَعَلَمْ ان شرف المؤمن قیامہ باللیل. مومن نیکیاں کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، روزے نماز کرتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھے گا، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ. ایک مومن کی عزت اور منزلت، مقام و مرتبہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بڑھاتا ہے اللہ تو تہجد کی برکت سے بڑھاتا ہے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحرگاہی. میرے بھائیو، تہجد پڑھو، ذرا تہجد گزار بنو. بہت کھیل چکے، فلمیں بہت دیکھ چکے، ڈرامے بڑے دیکھ چکے، رات پر ہمارے چینل بدلتے رہتے ہیں. فلموں سے کیا ملا؟ افسوس ہی افسوس ہوگا. نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین وحی لے کر کے آتے ہیں. اعلم، اے ہمارے اللہ کے نبی یاد رکھیں، شرف المومن، مومن کی عزت اللہ تعالیٰ کس سے بڑھاتا ہے؟ تہجد. اللہ میرے بھائی کوشش کرو، تہجد پڑھو تھوڑا سا. عشاء کے بعد وہ دوستی نبھانا یا فلموں سے دوستی کم کر دو. کھانا کھاؤ، بی بچوں سے بات کرو،
उतार करके सो जाओ, वल्लाह 3 बजे से बिस्तर चुभने लगता है, कितना सोओगे। लेकिन इतना हम सो लेते हैं और जब तक सारे चैनल चालू हैं तब तक जग रहे हैं, और चैनल बंद हो गए तो व्हाट्सएप लेटे लेटे खोलते हैं। अब वो जब तक फजर तक चलता रहा तो चलता रहा, फजर की नमाज भी हमारी नहीं अदा हो पाती, कौन सी इज्जत मिलेगी। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। आज हमें एहसास नहीं कि हम इतने क्यों जलील और ख्वार हो रहे हैं। नंबर 5, वअन्न इज्जहु इस्तिगनाउ अन्नास, और मोमिन की इज्जत अल्लाह ताला ने किसमें रखी है, जो अल्लाह ने दिया है उस पर किनात करे, मालदारों के माल पर निगाह ना डाले। अल्लाह अकबर। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हमें बात याद आई, ये बहुत प्यारी बात है। अल्लाह से दुआ करो हमें मुस्तगनी बनाए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में बसरा के बाहर कहीं देही इलाके को गवर्नर से कुछ काम लेना था। गवर्नर जो पूरे इलाके का मालिक, उससे मिलना था। वो देहाती बेचारा आया, गांव से पूछता है, भाई सैयद हादल वादी, इस शहर का सरदार जो है गवर्नर कहाँ मिलेगा। कहा भाई चले जाओ मेन सिटी में जाओ, मेन सिटी पुरानी सिटी में जाओ, हम आपके यहाँ के हैं। हैदराबाद की इस्तिलाह में कहा जाओ ओल्ड सिटी, ये नई सिटी में ओल्ड सिटी में ऑफिस बना हुआ है। वो बेचारा ओल्ड सिटी में आया, ओल्ड सिटी बसरा के, वहां लोगों से पूछता है, हजरत मन सैयद हादल वादी, इस पूरे शहर का सबसे बड़ा गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, हमें उससे मिलना है। लोगों ने कहा भाई सारे लोगों पर हुकूमत एक जिसकी चलती है, जो असली बादशाह गवर्नर है, वो फला मोहल्ले में है। फला मोहल्ले में आया, साहब हमें सबसे जो इस पूरे शहर का मालिक गवर्नर है उससे मिलना है। कहा अच्छा ठीक है भाई, आप ऐसा करें, वो इस गली से जाएं, वहां जामे मस्जिद है, उस मस्जिद में घुस जाएं, गवर्नर मिल जाएगा। पूरे शहर का सबसे बड़ा आदमी, सबका हाकिम, अल्लाह का महकूम और सारे बंदों का हाकिम, वहां मिल जाएगा। अल्लाह का महकूम और सारे बंदों का हाकिम वहां मिल जाएगा। अब वो आया, बेचारा देखा एक बूढ़ा इंसान, नूरानी चेहरा, दाढ़ी वाला, दीवार से टेक लगाए बैठा हुआ। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसना फला हद्दसना फला, चला जा रहा है हदीस बयान करते हुए, और पब्लिक बिल्कुल जमी हुई है। अल्लाह अकबर। लोगों से पूछा गवर्नर यही है ना, कहा नाम का गवर्नर तो वहां है लेकिन काम का गवर्नर ये है। वो काम नाम का हाउस में, अपने गवर्नर हाउस में होगा, और ये जो बैठा हुआ है सारी दुनिया या पूरे शहर के लोगों पर हुकूमत ये करता है। कहा कौन है, कहा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं जो हदीस पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब सारे लोग दंग रह गए, कहा अरे ये गवर्नर नहीं, आलिम है, मुहद्दिस। लोगों ने कहा अल्लाह ताला मुहद्दिस ही को इतनी इज्जत देता है, गवर्नरों को इतनी इज्जत नहीं देता। उसके यहां जाओगे पुलिस खड़ी होगी डंडे लेकर के। ये बेताज बादशाह ये है हकीकत में। लोगों से पूछा, जरा गौर करो, लोगों से पूछा अब बताओ एक बूढ़ा, इसके पास क्या चीज है जिसकी बिना पर पूरा शहर इसके इर्द गिर्द घूमता है। और लोगों ने कहा अभी थोड़ी देर में गवर्नर भी आकर के बोरिए पर बैठेगा, यही मुलाकात हो जाएगी। कहा किस बिना पर यह हुकूमत कर रहा है, कहा 2 चीजों की बिना पर। अल्लाह अकबर। नंबर 1 इल्म हदीस की बरकत से अल्लाह ने इसको ऐसा इल्म दिया है, ऐसी नेमत से नवाजा है कि जूता गांठने वाले मोची से लेकर के हाकिम को भी इससे पूछना ही पड़ता है। इसके पास अल्लाह ने वो नेमत दी है जिसके सब मोहताज है। और गवर्नर साहब को जो हुकूमत दी है, ये बेचारा जो है बूढ़ा, ये न किसी मालदार न किसी हाकिम के मालो दौलत तरफ निगाह उठा के कभी देखता ही नहीं।
بدو نے کہا ہاں یہی دو چیزیں ہیں جس کی بنا پر حکومت یہ کر رہا ہے لوگوں کے دلوں پر. میرے بھائیو ایک حدیث پیش کی. یہ حدیث ہم نے کس دلیل میں پیش کیا؟ یاد ہے کہ بھول گئے میاں؟ ارے ریورس جائیں ابھی ریورس. حدیث بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے. اس حدیث میں اللہ وہ حدیث میں نے پیش کی جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ہاں ابھی جبرائیل امین لے کر کے آئے تھے. آئی بات سمجھے؟ یہ پانچ. ایک حدیث اور سنا دیتے ہیں تاکہ دلیل کے طور پر. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. کیا جیسے حدیث بدریہ وحی باہر مجمع میں نازل ہوتی تھی ایسے ہی آپ گھر میں رہتے. جیسے باہر حدیث بدریہ وحی نازل ہوتی تھی جبرائیل امین لے کر کے آتے تھے ایسے ہی جبرائیل امین جب آپ حضرت عائشہ کے بستر پر آپ کے بازو میں رہتے اپنے گھر میں رہتے اس وقت جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ایسے ہی حدیثیں بھی جبرائیل امین لے کر کے نازل ہوتے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ مثلا ام المومنین عائشہ حدیث کے راویہ ہیں. کہتی ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا یا عائشہ تو ان جبرائیل آتانی آنفا. اے عائشہ ابھی جبرائیل امین ہمارے پاس آئے تھے اور 4 پیغام دے کر کے گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے کتنے پیغام پہنچایا؟ 4. ابھی پہنچا کر کے گئے. نمبر 1 ذرا غور سے سنو. یا عائشہ تو 4 چیزوں کی کا پیغام 4 چیزیں ہیں اور یہ چاروں چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. سب کہاں ہیں؟ حدیث میں. قرآن نہیں ہے لیکن وہی ہے. قرآن نہیں لیکن وہی ہے. قرآن میں نازل نہیں لیکن نازل ہوئی ہے. آسمانی شو بھی نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ عائشہ 4 چیزیں لے کر کے بھی جبرائیل امین آئے تھے. نمبر 1 من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین یہ وحی لے کر کے نازل ہوئے. اور ایک روایت میں کہا ان اللہ قد اوحی الی. دوسری روایت مسند احمد بن حنبل کی ان اللہ قد اوحی الی. اللہ نے میرے اوپر ڈائریکٹ وحی نازل کیا ہے. اللہ اکبر. ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ بدریہ وحی نازل ہوئی لیکن اللہ نے بیچ میں وحی لانے والے فرشتہ کو بھی نہیں رکھا ڈائریکٹ نبی پر نازل کر دیا. یہ حدیث کا مقام ہے. اللہ اکبر. کیا حدیث پہلی چیز کیا تھی؟ من سلک طریقا. 4 چیزوں میں سے جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ طے کرتا ہے پیدل چل کے آتا ہے موٹر سے آتا ہے اسکوٹر سے آتا ہے سائیکل سے آتا ہے پلین اور ہیلی کاپٹر سے آتا ہے دور سے آتا ہے یا نزدیک سے یہاں طریقن یہ اس میں نکرہ ہے جو عموم کے لیے آتا ہے شامل ہونے کے لیے آتا ہے. کہا اللہ نے ارشاد فرمایا جو کسی بھی طریقے کا کسی بھی قسم کا راستہ چلتا ہے تاکہ اس راستے سے چل کر کے کہیں علم حاصل کر لے. اللہ اکبر. کیا حاصل کرے بھائی؟ علم حاصل کرے. تو اللہ کیا اسے دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے لیے جنت کے سارے راستے آسان کر دیں گے. وہ جو علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چلا ہے یہ راستہ چلنا اتنا اللہ کو محبوب ہے کہ اسی راستے کی برکت سے جنت کے راستے آسان کر دیا. اب سیکھنے کا ثواب سکھانے کا ثواب پڑھنے اور پڑھانے کا جو ثواب الگ ہے. اللہ اکبر. نمبر 2 یا عائشہ تو عائشہ اللہ نے دوسرا پیغام کیا بھیجا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من سلب تو کریمتئی ہے من سلب تو کریمتئی ہے. ہم نے اپنے بندے کو آنکھ دیا ہم نے آنکھ دیا اور آنکھ دینے کے بعد کچھ دن تک دیکھتا رہا چلتا رہا
پھرتا رہا، دنیا کے سارے مناظر بھی دیکھا، لیکن من سلبت کریمتیہ، ایک عرصے کے بعد میں نے اس کی دونوں محبوب آنکھوں کو چھین لیا، بینائی ختم ہو گئی، اندھا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیا کیا ہم نے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من سلبت کریمتیہ، میں نے اپنے جس بندے کو دو آنکھیں دیا، دیکھتا رہا، صحت مند تھا، ساری چیزیں دیکھا، لیکن پھر قضا و قدر جو ہمارا معاملہ ہے، ایک عرصے کے بعد ہم نے اس کی آنکھیں چھین لیا۔ اب آنکھیں چھین لیا، اگر اس نے صبر کیا، کیا کیا؟ صبر کیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث وہی ہے، نازل ہو رہی ہے آسمان سے، جبرائیل امین لے کر کے آ رہے ہیں۔ اگر اس بندے نے صبر سے کام لیا، صبر کیا، تو اس کے اس صبر کی بنا پر ہم نے جنت اس پر واجب کر دی۔ اللہ اکبر۔ نمبر تین، یا عائشہ، تو اے عائشہ، تیسری چار چیزوں میں سے دو ہو گئی، تیسری چیز جو لے کر کے آئے جبرائیل امین یا میرے رب نے ہم پر وہی نازل کیا، وہ کیا ہے؟ فَإِن لَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا۔ اللہ اکبر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتا دیں اور ان کو یہ تعلیم دے دیں کہ رزق کے لے کے حاصل کرنے میں کبھی حرام راستہ اختیار نہ کریں، نہ جھوٹ بولیں، نہ رشوت لیں، نہ رشوت دیں، نہ سود کھائیں، نہ حرام راستہ اختیار کریں۔ اتنا یاد رکھیں، یقین رکھیں، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها۔ اے نبی بتا دیں، انتظار کریں، اگر حرام نہ، اگر رزق حلال نہیں مل رہا ہے، حرام نہ حاصل کریں، بس صبر کریں، انتظار کریں، ضرور ان کو رزق ملے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها۔ جب تک آدمی ایک ایک دانہ اپنے نصیب کا استعمال نہیں کر لے گا، تب تک موت نہیں آئے گی۔ اسی کو کیا کہا گیا؟ دانے دانے پر۔ ہم کو تو اب سمجھ میں آیا، ہمارے نبی نے تو بدرگی میں 1450 سال پہلے بتایا تھا۔ ہم کو اب سمجھ میں آیا کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ اللہ اکبر۔ اور آج دسترخوان پہ ایک بڑی عجیب اشعار لکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کسی کو یاد ہے بھائی؟ شکر، ہاں، شکر کر آمد مہمان پر، کھا رہا ہے اپنا رزق تیرے دسترخوان پر۔ ہاں، ایک مرتبہ یہی ہمیں حیدرآباد آنا تھا، ہاں، یہی پروگرام تھا، آج سے تقریباً 20-22 سال قبل، لیکن وارانسی سے ہمارا فلائٹ کینسل ہو گیا۔ اب بہت لوگ روک رہے تھے، جہاں میں نے بالکل جانا ہی جانا حیدرآباد، کل گوداوری کھنی کا پروگرام ہے، بہت نہیں آپ ہمارے ہاں جمعہ پڑھائیں، لیکن یہاں اس طرح بہت کچھ۔ ایئرپورٹ پر پہنچا تو پتا چلا کہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے۔ پھر شرماتے ہوئے لوٹ کے وہیں گیا جہاں سے بھگ کر کے آیا تھا۔ تو وہاں ایک بوڑھا تھا، بوڑھا ہیڈ ماسٹر، اس نے بڑی پیاری بات کہی، کہا مولانا آپ اپنا فیصلہ چلاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا دو چیزے کشد آدمی را بدور، یکے آب خانہ یکے خاک گور۔ لوگوں، دو چیزیں آدمی کو زبردستی کھینچتی ہیں، دو چیزیں کشد آدمی را بدور، یکے آب و دانا یکے خاک گور۔ فارسی میں اس نے پڑھا، کہا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو زبردستی کھینچ لیتی ہیں، ایک آدمی کا رزق، دوسرے قبر کی مٹی۔ آپ کا رزق ہمارے یہاں تھا، اللہ نے فلائٹ کینسل کرا دیا۔ اللہ اکبر۔ تمہارے ذرا سوچو رزق کی کتنی اہمیت۔ رزق آپ کا وہاں ہے، آپ کی فلائٹ ہے، گوداوری کھنی میں اجلاس عام ہے، لیکن اللہ کو منظور ہے کہ تیرا رزق یہاں ہے، سب کینسل کر دیا۔ نہ لاکھوں روپے کے ٹکٹ کا اللہ نے خیال کیا اور نہ اجلاس کے کینسل کے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا فیصلہ ہے، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے
والے کا نام. یہ چوتھی تیسری چیز. اور نمبر 4 یا عائشہ تو اے عائشہ تجھے معلوم ہے ابھی جبرائیل امین چوتھی چیز کیا لے کے آئے؟ لا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ فضل العلم کیا؟ فضل العلم خیر من فضل العبادت. نفلی عبادت سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے کہیں علم سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. میرے بھائیو بات واضح ہو گئی. 2 چیزیں. حدیث کیا ہے؟ وہی ہے. اور حدیث کیا ہے؟ منزل من اللہ ہے. نمبر 3 حدیث ہے کیا میرے بھائی؟ کیا قرآن سے کوئی الگ چیز ہے؟ یہ بھی سوچنا ہے. قرآن حدیث ہے اصل میں دوستو قرآن کے سمجھانے والی چیز. قرآن کی وضاحت کے لیے. کس کے لیے؟ اسی قرآن کی وضاحت جو ہے اسی چیز کا نام کیا ہے؟ حدیث. سورۃ النحل وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے اللہ فرماتے اے ہمارے نبی وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ہم نے آپ کے اوپر کیا نازل کیا؟ کتاب. کیوں؟ ابو بکر کو تو نہیں دیا, عمر کو نہیں دیا, اب مکے والوں کا کیا پوچھنا؟ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. مکے کا ہر بچہ یہ چاہتا تھا جیسے اللہ نے محمد کو قرآن دے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہم میں سے ہر انسان کو دے. قرآن تو سبھی چاہتے تھے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. ان میں سے ہر آدمی کہتا ہے ایک ہی قرآن آپ کے پاس کو ہے, ہم میں سے ہر آدمی کے پاس ایک ایک قرآن اللہ نازل کر. اللہ اکبر. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں, قرآن کی تفسیر کے لائق کائنات میں ایک ہی انسان ہے. وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی قرآن سیکھے گا انہی سے سیکھ سکتا ہے. اور قرآن سیکھنے کا اور قرآن کی تفسیر کی صلاحیت ہم نے کسی کے دل میں رکھا ہے تو اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رکھا. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ کیا کر دیں اس کی وضاحت بیان کریں. اور کیا؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ قرآن کو سمجھ لیں. آ گئی بات سمجھ میں؟ قرآن کیا ہے؟ حدیث کیا ہے بھائیو؟ قرآن کی تفسیر, قرآن کی وضاحت. عمران بن حسین کی روایت بتا دیں تو بات واضح ہو جائے گی. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک سرفرا آیا. میں حدیث کو نہیں مانتا, جیسے آج بھی کچھ سرفرے ہیں, پتہ نہیں ان کی عقل گھٹنے میں چلی گئی ہے اونٹ کی طرح. یہی کہیں کہ کہاں چلی گئی ہے؟ گھٹنے میں. یہاں ہوتی تو سمجھ جاتی. وہ سمجھ گئے نا, چلایا. ہاں ہم نہیں مانتے, قرآن ہمارے لیے کافی ہے. کہا اچھا کافی ہے, کہا ٹھیک ہے. انتظار کر رہے تھے, نماز مغرب کی اذان ہوئی, جانے لگا. سن نماز پڑھے گا؟ کہا کیا؟ کہا پہلے بتا کیسے پڑھے گا تو؟ کہا کہ نیت باندھوں گا. کہا پہلے یہ دیکھ رہا کہ قرآن میں ہاتھ اٹھانا نیت باندھنا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ باندھنا ہے کہ دیکھا بکا. اچھا آگے بڑھ. اس کے بعد کہوں گا سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما وعدتا. کہاں قرآن میں لکھا ہے دکھائے گا تو؟ کہا پھر اب تو اگر کہہ دے حدیث میں تو پھنس جاتا ہے. جو سرفیرہ بیوقوف پہلے کہہ چکا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا, اب کرے کیا؟ مشکل تو یہاں پڑ رہی ہے. اچھا کیا پڑھے گا؟ پھر اس کے بعد قرات کریں گے, پھر کیا رکوع کرے گا. ہاں اچھا پہلے رکوع کر لے بعد میں تکبیر تحریمہ بعد. نہیں ایسا ہی کروں گا. کہا قرآن میں دیکھا کہاں ہے؟ اللہ. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے ایسا زبردست واقعہ نقل کیا, اور امام ابن عبد البر نے کہا اچھا ٹھیک ہے ذرا دیکھا. پھر کیا کرے گا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. کہا رے بیوقوف, سجدے میں جانا ہے تو کھڑے ہونے کیا ضرورت ہے؟ رکوع میں گیا آدھا تو جھک چکا ہے, پورا جھک جا تو. دیکھا قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آخر کار
ایسا شرمندہ ہوا، آخر میں کہتا ہے نہیں نہیں، بغیر حدیث مانے قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے نماز قائم کرو؟ اب اس کی وضاحت کے لیے اللہ نے حکم نازل کیا قرآن میں، اور قرآن کے حکم کی وضاحت کے لیے بھیجا رسول اللہ کو۔ کتاب اللہ اور رسول اللہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں دنیا سے جاؤں گا اور دونوں چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، اور یہ دونوں ایسے ہی ملی ہوئی ہیں، وَلَن يَتَفَرَّقَا، ان دونوں کو چھوڑا الگ نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر آ جاؤ۔ میرے بھائیو، الگ نہیں کیا جا سکتا۔ باتیں تو بڑی لمبی، شاید وقت بھی ختم ہوتا ہوگا، تو ورنہ بڑی مثالیں ہمارے سامنے تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کیا ہے؟ حدیث کی تفسیر۔ نمبر چار، تین چیزیں آ گئی نا، حدیث وحی الہی، حدیث منزل من اللہ، حدیث قرآن کی الگ کوئی چیز نہیں، اسی قرآن کی وضاحت کے لیے ہے۔ نمبر 4، اور ذرا سنو کہ نمبر 4 واجب الاتباع ہے۔ کیا ہے؟ واجب الاتباع ہے۔ قرآن بھی واجب الاتباع اور حدیث نہیں۔ اب دلیلیں بہت ہیں، لیکن میرے خیال سے نہیں وقت ساتھ نہیں دے گا۔ ایک آپ لوگوں کو بڑی واضح مثال بتاتے چلتے ہیں، ہم نوٹ کر کے لائے ہیں، یہاں سے جائیے گا آپ لوگ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 سے لے کر کے آیت نمبر 40 تک آپ لوگ مطالعہ کریں۔ کہاں تک؟ 40 تک۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے دوبارہ مصر واپس آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، سردی تھے۔ ہمارے تو شاعر بیٹھے ہیں نا، بڑے شاعر بنایا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، شاعر بیٹھے ہیں نا ہمارے، وہ دیکھو نا پرانے جماعت کے شاعر بیٹھے، بہت شاعر بنایا تھا۔ ذرا سوچو، بڑے اشعار بنے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ لیکن کبھی غور کرو، حدیث وحی الہی ہے، حدیث منزل من اللہ ہے، حدیث تفسیر قرآن ہے۔ جیسے قرآن واجب الاتباع ویسے حدیث بھی واجب الاتباع ہے۔ جیسے قرآن کا چھوڑنے والا مجرم ہے ویسے حدیث کا چھوڑنے والا بھی مجرم ہے۔ اب آؤ بڑے اختصار کے ساتھ، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ غور سے سنیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر کسی کے موبائل کی گھنٹی بجی دیکھنے لگے تو چھوٹ جائے گا معاملہ، پھر گیا کام میں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہی کہیں گے کچھ کیا کہا۔ غور سے سنو، موبائل پھر اٹھا لینا دوستو، ذرا مسئلہ واضح ہو جائے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 10-12 سال گزار کر کے اپنے بیوی بچوں کو لے کے کہاں آ رہے ہیں؟ دوبارہ مصر واپس آ رہے ہیں۔ چلیں خاندان کے لوگوں سے ملے، ہو سکتا ہے قتل کا کیس بھول گئے ہو لوگ۔ راستے میں رات کا وقت تھا، سردی پڑ رہی تھی اور راستہ بھٹک گئے، ایک جگہ آگ نظر آئی، جلتی ہوئی نظر آئی۔ اپنے بیوی بچوں سے کیا کہا؟ امکسو، یہی ٹھہرے رہو، انی آنست نارا، مجھے وہاں آگ نظر آ رہی ہے، وہاں جاؤں گا دو فائدہ ہوگا۔ ایک تو ہے لآتیکم بقبس، وہاں سے کچھ آگ لے کر کے آؤں گا تاکہ لعلکم تصطلون، تاکہ تم لوگ بھی ذرا ہاتھ پیر اپنے سیک لو سردی کی وجہ سے۔ نمبر 2، او اجد علی النار ہدی، آگ جل رہی ہے تو آگ جلانے والا وہاں بیٹھا تاپتا ہوگا، اس سے راستہ پوچھ لیں گے تاکہ آسانی سے راستہ طے ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ فلما اتاہا، موسیٰ علیہ السلام بیوی بچوں کو بیٹھائے
اور چلے آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. فلما اتاها افضل حدیث، کون سی بحث چل رہی ہے؟ حدیث منزل من اللہ ہے. کیا چل رہی ہے؟ چوتھا پوائنٹ کیا؟ واجب الاتباع. یاد رکھو واجب الاتباع ہے. اب کیسے واجب الاتباع ہے وہ سمجھو. فلما اتاها، پھر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، کہاں پہنچے؟ جہاں آگ جل رہی تھی. نودی یا موسیٰ، آواز آئی اے موسیٰ، انی انا اللہ، انی انا ربک. اے موسیٰ، آواز آئی نا، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. اللہ اکبر. ذرا اچھی طرح سے سن لو. کیا کہو گے اس کو؟ قرآن کہو گے کہ حدیث کہو گے؟ وہی ہے نا. کیوں؟ یہاں سے جانے کے بعد بھی 2500 سال کے بعد موسیٰ کو تورات ملی ہے. ابھی موسیٰ سارا کام جو چلا رہے ہیں بدریے وہی حدیث پر. اب ذرا سوچو، توحید کی دعوت، انی انا ربک، اے موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. فخلع نعلیک، اپنے جوتے کو اتار دو. کیا خیال ہے؟ اتارنا واجب ہوگا؟ موسیٰ نکال دیے کہ نہیں؟ نہیں، کتاب میں حکم ہوگا تب اتاروں گا. آج لوگ کہتے ہیں نا، ایک صاحب کہیں گے نہیں آپ شراب کو حرام نہ کہیں، آپ لوگوں کی عادت ہے ہر بات کو حرام. کیوں نہ؟ اور ہیں کون؟ حکومت الہیہ قائم کرنے والے. کوئی چھوٹا موٹا دعویٰ نہیں، مشن بہت بڑا ہے. حدیث آپ کیوں حرام کہنے لگتے ہیں؟ میں نے کہا حدیث، ارے حدیث چھوڑو، قرآن سے دکھلاؤ کہ حرام کہاں کہا ہے. پتہ نہیں قرآن میں اتنی چھوٹی داڑھی رکھنا کہاں آ گیا 6 سینٹی میٹر کی. سوچو ذرا سا. حدیث کی توہین. موسیٰ علیہ السلام کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. تورات کے ذریعے نہیں بلکہ تورات کے نازل ہونے سے 2500 سال قبل وحی کے ذریعے حدیث ہے. حدیث بھی وحی ہے، الہی ہے. جیسے قرآن کی بات ماننا ضروری ہے، ایسے حدیث کی بات بھی ماننا ضروری ہے. یا موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں اور تم کو حکم دے رہا ہوں. کیا دے رہا ہوں؟ پتا چلا رب کبھی قرآن کے ذریعے حکم دیا، کبھی قرآن کے علاوہ بھی وہی بھیج کر کے حکم دیا. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث. فخلع نعلیک، موسیٰ اپنے جوتے کو نکال دو. کیوں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ طویٰ نامی وادی مقدس میں جوتا پہلے اتار دو. اللہ اکبر. جوتا اتارنے کا حکم ہو رہا ہے. یہاں جوتا آپ نہ پہنے، یہ بڑی مقدس جگہ ہے. قرآن تورات کی آیت تو نہیں ہے لیکن وہی ضرور ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں، جو قرآن میں اسی کو ہم مانیں گے؟ نہیں بھائی، حدیث کو چھوڑے، پہلے قرآن میں ہے کہ نہیں. جب چھوڑ دے ہاں ہے کہ نہیں، سمجھ جاؤ کہ ہے، یہاں مسٹیک تھوڑی سے سرکا ہوا. سمجھ جاؤ ہے سرکا ہوا. کیوں؟ وہی الہی آ جان. موسیٰ نے فوراً قبول کر لیا، جوتا نکال دیا، کلمہ پڑھ لیا، توحید کا اعلان کر دیا. کیوں؟ رب کا حکم ہے، چاہے کتاب کے ذریعے ہو یا بغیر کتاب کے ہو. ٹھیک ہے نا؟ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اور ذرا سنو کیا بات چل رہی تھی. واجب الاتباع. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اے موسیٰ، ہم نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا. کیا کر لیا بھائی؟ فَاسْتَمِعْ. اب خوب غور سے سنو جو تمہارے اوپر ہم وحی بے نازل کر رہے ہیں. اب یہاں ایک بات اور، کچھ لوگ کہتے نہیں عقائد میں حدیث نہیں چلے گی، قرآن. اس کا ہمارا عقیدہ پہلے ہی سے تمہارا خراب ہے تو قرآن بھی نہیں چلے گا. ارے بیوقوف، عقل کے دشمن. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ توحید پر کا حکم دیا، کتاب کے ذریعے کی خبر واحد ہو. کس کے ذریعے؟
سوچو حدیث کے ذریعے، پھر فَاسْمَانْ اخْتَرْتُكَ، رسالت پر ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا بنیادی عقائد میں سے ہے، وہ بھی میرے بھائی کتاب کے ذریعے نہیں، بدریے وہی حدیث کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے۔ پتا چل گیا جیسے عقائد قرآن سے ثابت ہوتے ہیں ایسے حدیث سے بھی عقائد ثابت ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سارے عقائد کی تعلیم دی جا رہی ہے، عقائد کی تعلیم دینے کے 2500 سال بعد کتاب ملی ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ نماز فرض ہو گئی لیکن ابھی تورات نازل نہیں ہوئی۔ پتا چل گیا اگر موسیٰ کہی کہتے نہیں اللہ کتاب دے گا پھر نماز شروع کروں گا، لیکن موسیٰ یہ کہہ نہیں سکتے تھے، کیوں؟ اللہ کے مصور کھینچے وہ نقشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو، ادھر تلوار کھینچی ہو، ادھر گردن چھکائی ہو۔ معاملہ یہ ہوتا ہے ایمان والوں کا، ایمان والوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے کیا قائم کرنا؟ پتا چلا نماز کا بھی حکم ہوا تو کس کے ذریعے؟ وہی کے ذریعے حدیث ہے، لیکن قرآن کی آیت نہیں ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اگر جائیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ یہاں ایک چیز اور بتائیں، حدیث کی اہمیت میرے ذہن میں بھی بات آئی، اس لیے چھوڑ کر کے اس کو ہم بتا دیتے ہیں۔ واللہ دو ایک مثالیں دیتے ہیں کہ حدیث چھوڑنے والا، ایسا نہیں کہ باپ کی بات ہے مانو یا نہ مانو، کمپنی کے مینیجر کی بات ہے مانو یا نہ مانو، قرآن حدیث وحی الہی، حدیث منزل من اللہ، حدیث تو تفسیر قرآن کی تفسیر، کتاب اللہ کی تفسیر، اور حدیث کیا ہے میرے بھائیو؟ واجب الاتباع۔ اور ذرا سنو دو تین باتیں، تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اگر ہم نے ضرورت میں ممکن نہیں تینوں آیتوں پر ہم بات کو ختم کر دیں پھر کبھی انشاءاللہ، چونکہ بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ تین آیتیں۔ نمبر ایک سورت النساء، حدیث۔ اگر حدیث پر کھوٹ، اگر حدیث کے بارے میں تھوڑا سا شک شبہ ہے قبول کرنے میں، حدیث کے سامنے گردن جھکانے میں، واجب الاتباع سمجھنے میں اگر معمولی سے کوتاہی تم نے کیا تو کیا حشر ہوگا؟ اس آیت سے سنو، سورۃ النساء۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آیت تو سنیں، لیکن آیت کب نازل ہوئی وہ بتانا ہے آپ لوگوں کو، وہ ذرا سنیں تاکہ حدیث کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ حضرت زبیر ابن العوام، کیا نام ہے صحابی کا؟ زبیر ابن العوام۔ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زمین تھی، ان کی زمین ذرا سا اوپر تھی، اور اس کے نیچے ایک صحابی تھے، ان کی زمین، پانی جو آتا تھا یہ حضرت زبیر ابن العوام کی کھیتی پار کرنے کے بعد، اور آپ حضرات جانتے اوپر جو زمین ہوتی ذرا سے کوتاہی ہو تو اوپر والا پانی کہاں چلا جاتا ہے؟ نیچے۔ ان دونوں کا جھگڑا ہوا، پانی پہلے کون لے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا میں لوں گا، دوسرے نے کہا نہیں میں لوں گا، بات زیادہ بڑھی تو دونوں نے کہا چلو اللہ کے رسول سے فیصلہ کرائیں۔ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے کر کے آئے، نبی علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لیا، دونوں کو بیان سنا، آن فرمایا یا زبیر اسق حدیقتک، زبیر تمہاری زمین پہلے ہے، تمہاری زمین اوپر ہے، پہلے تم پانی لے لو اور بعد میں اس کو دے دینا، لیکن زبیر اتنا ضرور کرنا اپنے کھیت میں پانی ڈالنا، فصل میں تو بھرنا نہیں، جڑوں میں پانی پہنچ جائے تو اس بیچارے کو دے دینا، بعد میں بچے گا تو پھر تم لے لینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، حالانکہ زبیر ابن العوام کا کیا حق تھا؟ پورا کھیت پانی سے بھر جائے تب اس کو دیتے، لیکن اللہ کے رسول نے فیصلے میں بڑی رعایت برتی،
زبیر بھرنا نہیں، پانی جڑوں تک پہنچ جائے اس کے بعد پانی کس کو دے دینا، اس کو بعد میں پھر بھر لینا۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا۔ اب یہ فیصلہ قرآن تھا کہ حدیث تھی؟ بولو بولو بھائی، حدیث تھی نا؟ لیکن ایک سامنے والے نے کیا، ارائیت ابن کان ارائیت ان کان ابن امتی کا، آپ نے رسول اللہ اس لیے ان کے حق میں فیصلہ کیا کہ آپ کا پھوپھی زاد بہن ہے، بھائی ہے، یعنی رشتے ناطے کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے پانی اس کو دے دیا، ورنہ حق تو کس کا تھا؟ ہمارا۔ آئی بات سمجھیں؟ اس نے قرآن پر اعتراض کیا کہ حدیث پر میرے بھائیو بولو ذرا سا، سوچو ذرا سا، کتنی عبرت کی چیز۔ قرآن پیش ہی نہیں کیا گیا، ان کے جھگڑے کا کوئی تذکرہ ہی قرآن میں نہ تھا، حدیث پہلے ہوئی۔ لیکن جب اس نے حدیث قبول کرنے سے انکار کیا، پھر اللہ نے آیت نازل کی۔ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اس نے حدیث کو ٹھکرانا چاہا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی ان کو بتا دیں، آپ کے رب کی قسم، یہ کلمہ پڑھنے والے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو برضا و رغبت حق سمجھتے ہوئے قبول نہ کر لیں۔ ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ پہلے آیت نہیں نازل ہوئی، پہلے حدیث نازل ہوئی۔ لیکن جب حدیث پر شک شبہ ظاہر کیا اور سامنے والے نے حدیث کو غلط قرار دینا چاہا، تو اس حدیث پر عمل کروانے کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی۔ دیکھا آپ نے حدیث کا مقام و مرتبہ، یہ ہے حدیث کا مقام۔ اگر وحی کا نزول ہوتا، پتہ نہیں کتنی وحی نازل ہوتی حدیث چھوڑنے والوں۔ سوچو ذرا سا، یہ نقطہ یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے فیصلہ پہلے کیا اور فیصلہ قبول کرنے میں معمولی سے تیور بدل گیا تو اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی حدیث کی تائید میں۔ اور ذرا سنو سورہ احزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ آیت مشہور ہے، زینب حضرت زید بن حارثہ آئے، یا رسول اللہ کوئی رشتہ ڈھونڈتے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، بڑے حسب نسب والی تھی اور بڑی خیر و برکت والی بیوی، بڑی خیر و برکت والی تھی، کبھی پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام گئے، زینب ان کے ہی اسامہ تھا، زید بن حارثہ، زید بن حارثہ سے تم شادی کر لو۔ اللہ کے رسول، وہ زید جو غلام رہ چکا ہے ایک زمانے تک، ہاں اسی سے کر لو، اسی سے کرنا ہے تمہیں۔ ابھی قرآن نازل ہوا کہ حدیث ہے میرے بھائیوں؟ کس کی بات چل رہی ہے؟ نہیں، ہم تو پہلے قرآن دیکھیں گے پھر حدیث پر عمل ہی نہیں کرنا، قرآن میں کہاں ڈھونڈتے رہو گے تم؟ کسی کو اپنا آزاد اسلام چاہیے تو حدیث کا انکار کر دے۔ یاد رکھو، کسی کو آزاد ہونا ہو، سمجھ گئے نا بھئی؟ یہ حدیث ہے صاحب، عذاب قبر سے بچنا ہے بھائی، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، جانتے ہیں نا؟ دجال کہہ رہی ہے، یہ تو دجال یہودیوں کا عقیدہ، اسلام میں قرآن نے کہا ہے، حدیث کا کیا اعتبار؟ حدیث میں قرآن سے دکھلاؤ۔ اب دجال خود بن گئے تو دجال پر ایمان کون لائے گا؟ حدیث چھوڑ کے خود دجال بن گئے، سمجھ گئے نا؟ تو اب دجال پر کیا ایمان لاؤ گے تم؟ سوچو ذرا سا۔ حضرت زینب نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ذرا سا مہلت دے دے تاکہ میں اپنے آپ کو خوب ذرا آمادہ کر لوں، ورنہ دل تو نہیں چاہتا اس غلام زادے سے شادی کرنا۔
لیکن اب آپ کریں دعانی حتی اوامر نفسی، آپ مجھے ذرا مہلت دے دیں تاکہ میں خوب سوچ بچار کر لوں اور اپنے نفس کو آمادہ کروں، اور دل میں کیا تھا بات ٹل جائے اس سے نکاح میرا نہ ہو۔ کہتی ہیں میں نے جب کہا یا رسول اللہ ذرا سوچنے سمجھنے کی مہلت دے دیں، کہتی ہیں ابھی چند قدم گئی تھی اتنے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ جب حدیث نہیں مانتے تو اللہ قرآن نازل کر رہا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے حدیث کا مقام۔ جہاں حدیث نہیں مانو گے قرآن منواتا ہے تم سے، اور آج الٹے گنگا بہ رہی ہے۔ نہیں پہلے ہمیں قرآن دکھاؤ۔ اللہ اکبر، ارے قرآن نبی لے کر کے آئے، نبی تک پہنچو تب شاید تمہیں وہ نصیب ہوگا، سمجھ گئے؟ نبی تک پہنچو پھر کہیں قرآن نصیب ہوگا۔ یاد رکھنا، فوراً ابھی حضرت زینب اپنی جگہ وہی کھڑی رہ گئی، کہتی وہی نازل ہو گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں سوچ کر کے بتاؤں گی۔ قرآن نے کہا اختیار چھین لیا قرآن نے۔ آئی بات، حدیث پر عمل کرنے میں اختیار چاہتی تھی، کریں یا نہ کریں، اللہ نے فرمایا یہ نبی کی حدیث اور فیصلہ ہے، تمہیں سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ حدیث کا یہ مقام و مرتبہ کیا سمجھا ہے لوگوں نے؟ اللہ اکبر۔ چلو تیسری آئے کیا بات چل رہی ہے؟ واجب الاتباع، حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ناممکن۔ سورہ نور کی آخری آیات، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ باز آ جائیں، وہ لوگ ڈر جائیں، کون؟ جو ہمارے نبی کے امر سے، امر ہی ہے، امر اللہ نہیں، یہاں کیا امر الرسول۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ کون؟ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ شراب نہیں پی رہا ہے، زنا نہیں کر رہا ہے، سود نہیں کھا رہا ہے، چوری نہیں کر رہا ہے، نبی کی حدیث کو ٹھکرا رہا ہے۔ بعد آ جائیں ایسے لوگ، ان تصیبہم فتنہ، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ توحید بھی چھین کر کے، ایمان چھین کر کے ان کو شرک اور کفر میں مبتلا کر دے۔ حدیث کا چھوڑنے والا اللہ وارننگ دے رہا ہے کہیں کفر و شرک میں نہ مبتلا ہو جائے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں حدیث قبول کرنے والا بنائے۔ آخری پانچویں کی چیز اور بتا دیتے ہیں اختصار کے ساتھ، وہ بڑی اہم ہے، اہم تو سبھی ہیں اور بہت ساری باتیں، لیکن آخری چیز بتا کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں، ٹائم بہت ہو گیا۔ آخری چیز سنیں گے کہ نہیں بھائی؟ ارے غصہ میں نظر آ رہے ہیں، مشکل ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی نا پھر۔ سنیں گے کیا جس دن سے قرآن نازل ہوا، جیسے قرآن پڑھا جاتا تھا، سیکھا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، اللہ کی قسم اس سے حدیث بھی سیکھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے۔ نہیں سنی جاتی؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب اب ان کو کیا پڑی ہو یہ جو کہتے ہیں نہیں حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھی، کیا گارنٹی؟ ہم پوچھتے ہیں، ہم نے تو ایک ہی سوال کیا واللہ نہیں، کیا گارنٹی کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے وہی محفوظ ہے؟ میں نے کہا تو جو پیدا ہوا تو دے اپنے کو جانتا ہے کون تھا وہاں؟ نہیں، بڑا کیا باتیں کرتے؟ نہیں بھائی پوچھ رہا ہوں، جب تم پیدا ہوئے تو تم کو بتاتے، ماں نے بتایا تیرا باپ ہے، تیرا باپ بھی وہاں تھا؟ اور تو نہیں کس نے؟ ارے لوگوں نے بتایا۔ میں نے کہا بیوقوف، لوگوں نے بتایا تو کہتا ہے کہ میرا باپ یہ ہے، اور ساری دنیا بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث سے اس پر شک نہیں ہوتا؟
نہیں سمجھے؟ ارے نرسیں ہندو تھیں، کرسچن تھیں، ہاں یہ تیری بیوی کا بیٹا ہے، سرتاج نے قبول کر لیا، مٹھائی کی دکان ختم ہو گئی، اتنا تقسیم کیا۔ یہ تو کافرہ عورتیں بتا دیں نرسیں، تو ان کی گواہی تو قبول۔ امام بخاری مسلم 1,00,000 علماء شہادت دے، ان کی شہادت قابل قبول۔ سوچا کبھی کس کی بات انکار کر رہے ہو؟ اپنے باپ کے بارے میں نہیں ثابت کر سکتے، جب تک سچے لوگوں کی بات نہیں مانو گے اپنے باپ کو بھی تسلیم نہیں کرو گے تم۔ تو اول یوم سے، جس وقت سے شروع ابتدا سے جیسے قرآن نازل ہوتا ویسے حدیث نازل ہوتی، جیسے قرآن پڑھا جاتا حدیثیں ویسے ہی پڑھی جاتی، جس طرح سے قرآن پڑھایا جاتا ویسے حدیثیں پڑھائی جاتی تھی، جیسے قرآن سنایا جاتا ایسے حدیثیں بھی سنائی جاتی تھی۔ سورہ حدید وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں رہو اور 2 چیزیں یاد کرتی رہو۔ کتنی چیزیں؟ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی چیز، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی، اے اللہ فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں باہر زیادہ نہیں جاؤ، اپنے گھر میں رہو۔ اور گھر میں کیا کہنا ہے؟ چولہے ہانڈی دے تک تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہاری ذمہ داری 2 ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھر میں جو پڑھی جاتی ہے، تمہارے گھر میں جو پڑھا جاتا ہے اس کو یاد کرو، اس کو محفوظ کرو۔ اور کیا پڑھا جاتا ہے؟ من آیات اللہ، اللہ کی آیات اور حکمت۔ پتہ چل گیا ازواج نبی علیہ السلام اپنے گھر میں جیسے قرآن نازل ہونے کے بعد پڑھاتے ویسے ہی حدیثیں بھی بتاتے تھے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں دارمی رحمت اللہ نے نقل کیا کہ جیسے قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوتا تو بتاتے، ایسے حدیثیں بھی نبی علیہ السلام لوگوں کو بتاتے تھے، یاد کراتے رہے۔ ازواج مطہرات کو حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تمہارے گھر میں جو پڑھا جاتا ہے اس کو یاد کرو۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا من آیات اللہ والحکمہ، بیان ہے کہ جو کیا پڑھا جاتا ہے، 2 چیزیں تمہارے گھر میں پڑھی جاتی ہے، ایک قرآن اور دوسرے نبی کی حدیث و سنت حکمہ۔ یہ چند باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، لیکن مضمون بڑا طویل ہے، پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس سے مزید گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔